عورت بالا نام کی آتی ہے. تو میری بچی اسما چھوٹی بچی تھی اس وقت, وہ 7 سال کی رہی ہوگی, 7 سال سے کچھ زائد یا کچھ کم ایسا عمر تھی اس کی. اس نے اصل میں مجھے یہ دعوت پر لگایا, کہتا ہوں کہ اس بچی نے. تو وہ ہوا یہ کہ وہ گھر سے صفائی کر کے کچرے کا ٹوکرا اٹھا کر گھر سے نکلی. بارش آ گئی, ہلکی ہلکی بارش کا موسم ہوتا ہے ستمبر کا. تو اس نے اسے اس خیال سے کہ سر پر بہت صاف ستھری رہتی ہے, وہ صفائی کا بہت خیال کرتی ہے کہ پانی گرے گا, اس لیے وہ گیلری ہے, لمبا بڑا دروازہ اسے کہتے ہیں, وہاں پر وہ رکھ کر کھڑی ہو گئی. میں وہاں برابر کے کمرے میں کتاب پڑھ رہا تھا, مطالعے میں مصروف تھا. وہ اچانک وہ بچی اس کے قریب ہوئی اور اس سے کچھ باتیں کرنے لگی رازدارانہ طور پر. مجھے آواز آئی کہ اس سے کچھ باتیں کر رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک تو یہ کہ ایسی رازداری سے کیا بات کر رہی ہے, پھر یوں بھی خیال ہوا کہ کچھ بات کہہ دے, کچھ لگ جائے, آج کل حالات صحیح نہیں ہے, فضا خراب ہو جائے. تو میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر چپکے سے اس سے سننے لگا. جو میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ والا تم اتنی اچھی ہو, تم اور اچھی ہو جاؤ نا. کہ کیسے اچھی ہو جاؤں؟ اچھا تم کس کی پوجا کرتی ہو؟ کہ بھگوان کی مورتی کی پوجا کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ بالا تمہیں مورتی کچھ دے دے گی, نفع نقصان پہنچا دے گی؟ مجھے تو یہ غم ہے بالا, اگر تم ہندو مر گئی تو تم دوزخ میں جلو گی, تمہیں کیسی تکلیف ہوگی. یہ میں بالکل حیرت نہ تھا. قرآن کے انداز میں وہ بچی دعوت دے رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے یہ خود مجھے. تو میں بے اختیار نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی آنسوں سے. وہ بالا تو مجھے دیکھ کر ٹوکرا اٹھا کر چلی گئی. وہ ذرا مجھے دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹا تم انہیں کیا کہہ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب بھی ہم سے کتنی محبت کرتی ہے, یہ اگر مر گئی اس حال میں تو دوزخ میں جلے گی, کیسی اس کو تکلیف ہوگی. یہ کہہ کر سینے سے چمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. قرآن شریف سے تعلق رہا اور درس قرآن کا بھی میرا کافی سلسلہ رہا, لیکن فوراً جیسے اندر سے کسی نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پوری سیرت کی ویڈیو میرے آنکھوں کے سامنے ایسے جیسے پورے سیرت پاک ہے کہ ہم لوگ صرف جوتا دانے پاؤں میں پہن کر, پانی 3 سانس میں پی کر, تھوڑا سا حلیہ بنا کر سنت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں. جو اصل سنت کا درد ہے اسے تو ہمیں ہوا ہی نہیں لگی, کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے, کبھی خیال بھی نہیں آیا اللہ کے نبی نے یہ بات مجھے. اور میں سوچتا, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے یہاں بزرگوں میں ہیں, ان کا ایک ملفوظ سنا کرتے تھے, حضرت تھانوی راوی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی تم ولی بننا چاہتے ہو, اپنے علماء سے کہا کہ ولی بننا چاہتے ہو, ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت, کون نہیں حاصل کرے گا. کہا ایک نسخہ بتاتا ہوں, جو کوئی غیر مسلم مر جایا کرے تو تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر رو لیا کرو کہ میرا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا, میں نے کچھ فکر نہیں کی. اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ عطا فرمائے. ولی وہ ہوگا جو وارث نبی ہوگا, وارث نبی وہ ہوگا جو وارث درد نبی ہو. تو یہ میں بے چین ہو طبیعت رہی مجھے, اور رات کو دیر تک سوچتا رہا کہ یہ دین ہمارا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا, اس لیے کہ نبی کی اتباع و پیروی شرط ہے, اور جو سنت ہے آپ کی اس کی تو ہمیں ہوا ہی نہیں لگی. دنیا جا رہی ہے دوزخ.